میں آج آپ کو ایک کامیابی کی کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ یہ کامیابی کی کہانی پائٹرو باریلا کی ہے، اور پائٹرو باریلا وہ شخص ہے جس نے اپنے ایک اشتہار میں اس بات کا نعرہ دیا تھا کہ جہاں باریلا وہاں اپنا گھر، اور اس نے اس میں کامیابی بھی حاصل کی اور بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ آج کل لوگوں نے بہت سے کاروبار شروع کر رکھے ہیں، کوئی چھوٹی سی دکان کا مالک ہے، کسی نے اپنی ذاتی کمپنی لگا رکھی ہے، کوئی ہتھ ریڑھی چلاتا ہے، کسی نے اپنے گھر میں اسٹور کھول لیا ہے، دکان نما اسٹور۔ اور یہ لوگ جو ہیں وہ یہ کاروبار تو کرتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کاروبار ان کا اسی جگہ پر ہوتا ہے۔ برسوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چھوٹی سی دکان ہے، اس میں ایک آدمی ہے، وہ کام کرتا ہے، اور وہ اسی طریقے سے اس کی دکان برسوں کے بعد بھی اسی طرح سے قائم رہتی ہے۔ تو لوگوں کا یہ معمول ہو جاتا ہے، وہ اپنے کاروبار کو آگے نہیں بڑھاتے اور اپنی اسی قلیل آمدنی میں اس چھوٹی ہی جگہ پر وہ صبح شام کام کاج کرتے رہتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کے کاموں سے آگے نکل جاتے ہیں، اور اس طرح سے آگے نکل جاتے ہیں کہ پھر دنیا ان کو دیکھتی ہے اور ان کے مثالیں دی جاتی ہیں اور ان کی کہانیاں بیان کی جاتی ہیں۔ تو پائٹرو باریلا بھی ایک ایسا ہی شخص تھا۔ یہ اٹلی کے ایک چھوٹے سے شہر پارما میں رہتا تھا، اور اس نے ایک دکان کھولی، اس میں بریڈ اور پاستا، یہ اس کی دکان کھولی۔ اچھا، اب ہوتا یہ تھا کہ باریلا صبح اپنی دکان پر چلے جاتا تھا۔ اچھا، ایک بات میں درمیان میں آپ سے کہہ دوں کہ یہ کہانی ہم نے اپنے رسالے بیمہ کار میں بھی شائع کی ہے۔ بیمہ کار اس طرح کی کہانیاں شائع کرتا رہتا ہے، اور اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے انشورنس کے لوگ جو ہیں وہ کچھ موٹیویٹ ہوں، اور وہ یہ دیکھیں کہ لوگ کس طریقے سے اپنی راہیں تلاش کرتے ہیں، نئے نئے راستے تلاش کرتے ہیں، اور کس طرح سے وہ آگے نکل جاتے ہیں۔ میرا مقصد انشورنس سے زیادہ لوگوں کو مارکیٹنگ کی باتیں بتانا ہوتا ہے۔ مارکیٹنگ کا اگر ہنر آپ سیکھ جائیں گے تو پھر دنیا کا کوئی بھی پروڈکٹ ہو، آپ اس کو آسانی سے سیل کر سکتے ہیں۔ اور یہ انشورنس کی سیلنگ جو ہے یہ بھی اس کو اسی راستے پہ لے جاتی ہے کہ کس طریقے سے لوگ سیلنگ کر سکتے ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی باریلا کی، تو باریلا جو ہے اس کی دکان تو اسی طرح سے تھی۔ باریلا کے 2 بچے بھی تھے، وہ بھی تعلیم کے دوران جو ہے اپنے والد کا کام کاج میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے، اور جب یہ بچے جوان ہوئے تو انہوں نے اپنے والد کی اس چھوٹی سی دکان کو ایک فیکٹری کی شکل دی، اور یہ فیکٹری اب جو ہے اس کی تعداد، اس کے ملازمین کی تعداد 100 سے زائد ہے، پیداوار بھی 80,000 کلو گرام ہے، اور یہ پاستا بناتے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر یہ پاستا تیار ہوتا ہے۔ لوگ چونکہ پاستا سے بہت لذیذ ہوتا ہے، لوگ کھاتے ہیں اسے، اور اس سے لوگوں کو کاروبار کے مواقع بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اچھا، باریلا نے پھر جب یہ کاروبار شروع کیا تو پھر اس نے اس کمپنی کو آگے لے جانے کا فیصلہ کیا، تو اس کا ٹریڈ مارک بھی رجسٹرڈ کرایا، اور باریلا نے جب اس کے والد کی انتقال ہو گیا تو اس نے پھر اب سارا پوری کمپنی کا بوجھ جو ہے اس کے کاندھوں پر آ گیا۔ تو یہ بوجھ تو بہت اٹھانا ہی تھا، اور اس کو ان تمام مسائل سے آگے بڑھنا ہی تھا۔ لیکن اس کے اندر ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ اپنے دوستوں سے بھی مشورہ کرتا تھا، اور سب سے زیادہ مشورے تو وہ اپنی بیوی سے کرتا تھا، اور بیوی جو تھی وہ اس کی نہ صرف اچھے ذہن کی مالک تھی،
اور اس کا ساتھ دینے والی تھی، بلکہ وہ اس کی ہمت بھی بندھاتی تھی، وہ اس کو اچھے اچھے مشورے بھی دیتی تھی۔ تو انہوں نے دونوں میاں بیوی نے اپنا یہ کام جاری رکھا، اور پھر جب بڑی حد تک انہوں نے کامیابی حاصل کی تو پائرو کا ایک بھائی بھی تھا، تو پھر انہوں نے ایک اپنی کمپنی بنا لی علاقائی سطح پر، اور پھر جب محنت کی تو اس کمپنی کو قومی سطح پر بھی لے آئے۔ تو پائرو اپنے سب سے بڑا جو اس کا کام تھا، وہ جس نے اس کو ترقی دی، اس کا یہ تھا کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ جن کمپنیوں کی وزٹ کرتا تھا اور فیکٹریوں کے دورے کرتا تھا، تو وہ یہ سوچتا رہتا تھا کہ یہ فیکٹری اتنی بڑی کیسے بن گئی، اور یہ فیکٹری جو ہے اس نے کتنے عرصے میں ترقی کی منازل طے کی ہیں۔ اور اس طرح سے وہ ان فیکٹریوں کے مطالعاتی دورے کرتا تھا اور اس تمام چیزوں کو ریکارڈ بھی کرتا تھا، اور اس کے جو لیڈرز تھے، یعنی کہ باسز تھے، جو ان کمپنیوں کے بڑے لوگ تھے، ان سے بھی ملاقاتیں کرتا تھا، ان سے بات چیت کرتا تھا، ان کے لوگوں کے کارکنوں کے رویے کے بارے میں پوچھتا تھا، ان کے افسران کے رویے کے بارے میں پوچھتا تھا۔ تو اس نے اس میں بڑا کام لگایا۔ تو انشورنس والوں سے بھی میں کہتا ہوں کہ بھائی جب آپ کام کرتے ہو تو ذرا ریکارڈ کیپنگ پر بھی توجہ کیا کرو، ریکارڈ کیپنگ بہت ضروری ہے۔ آپ کو اپنے پرانے کلائنٹس کے نام، ایڈریسز، فون نمبر، یہ تمام چیزیں ریکارڈ کرنی چاہیے۔ یہی ریکارڈ جو ہے سال میں، 6 مہینے میں، 1 ماہ میں، 2 ماہ میں آپ کو بہت سارے اچھے کلائنٹس کو دے سکتا ہے۔ تو پائرو کا بھی یہی کام تھا، اور جب وہ بہت زیادہ اس کام میں مگن ہو جاتا تھا اور ان چیزوں کو وہ دیکھتا تھا، اور تو وہ بڑا مطلب یہ کہ اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا تھا، اس کے اندر ایک انرجی بھر جاتی تھی اور ایک جوش کہ یار میں یہ کام جو ہے اس کو میں کیوں نہیں کر سکتا، اور میں بھی اپنی فیکٹری کو آگے کس طرح سے لے کے جاؤں اور کس طریقے سے میں اس سے فائدہ اٹھاؤں۔ تو بہرحال وہ زمانہ تو جنگ کا زمانہ تھا، بہت مشکل حالات کا زمانہ تھا۔ 50 اور 60 کی دہائی میں آپ دیکھیں ان دونوں بھائیوں نے محنت کی ہے، تو فیکٹریاں لگائی ہیں، اپنی پروڈکٹ میں تبدیلیاں لائے ہیں، اور پھر انہوں نے بریڈ اور پیسٹرا کو آگے بڑھایا ہے۔ تو ہر آدمی جو ہے وہ کام تو کرتا ہے، لیکن اس میں جدت پیدا کرنے کے لیے، اس میں آگے بڑھنے کے لیے، اس میں نئے نئے پوائنٹس لانے کے لیے اس کو سوچنا پڑتا ہے، کوئی پلاننگ کرنی پڑتی ہے۔ تو پائرو نے بھی اپنی پروڈکٹ کے معیار کو اور مقدار کو اچھا کرنے پر توجہ دی، اس نے جدت کی راہ بھی اپنائی اور اس کے اندر نئے نئے تجربے بھی کیے۔ اس نے فوڈ سیفٹی، ڈسٹریبیوشن اور ایڈورٹائزنگ کے لیے بھی توجہ کی۔ تو انشورنس کے اندر بھی، مارکیٹنگ کے اندر بھی آپ کو اپنے پروڈکٹ کے بارے میں بھی دیکھنا ہوتا ہے، اس کی نیک نامی اور اس کی ایڈورٹائزنگ کے بارے میں بھی سوچنا ہوتا ہے، اور ہمارا رسالہ جو بیمہ کار ہے وہ اسی کے بارے میں کام کرتا ہے، آپ کی تشہیر کرتا ہے، آپ کے اچھے کاموں کو آگے بڑھاتا ہے، آپ کا تعارف کراتا ہے، انڈسٹری کے لوگوں سے ملواتا ہے، اور جب لوگ آپ کو جاننے لگتے ہیں تو بہرحال آپ کی کسی نہ کسی سطح پر پذیرائی بھی ہوتی ہے، آپ کو لوگ بلاتے بھی ہیں اور آپ کو مختلف نئی نئی آفرز بھی کرتے ہیں۔ تو یہ سارے کام بھی جو ہے وہ ایڈورٹائزنگ ہی کے ذریعے سے ہوتے ہیں، تشہیر ہی کے ذریعے سے ہوتے ہیں، اور بیمہ کار اس میں ایک بہت مفید ٹول ہے۔ تو پائرو نے پھر جب اپنی اس کمپنی کو آگے بڑھایا تو آج اس کی چوتھی نسل جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے، اور اس کے جو
بیٹے ہیں اور ان کے بیٹے ہیں، وہ اس کاروبار کو چلا رہے ہیں. تو ہمیں بھی کاروبار میں اخلاقیات کو، خیر خواہی کو، خدمت کے جذبے کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. اپنے کلائنٹس کی بہبود کا خیال کرنا چاہیے. ابھی پچھلے دنوں میری ایک دوست سے بات ہو رہی تھی. وہ ہمارے راولپنڈی زون کے ہیں اور وہ ایک کمپنی کے اندر گئے تھے، ایک پرانی کمپنی کے اندر، اور وہاں ان کو ایک 0 میٹر بہترین گاڑی بھی دی گئی تھی، بہت شاندار دفتر بھی تھا اور بہت ساری مراعات بھی تھیں، فارن کے ٹورز بھی تھے. لیکن جب میں نے ان سے بات کی کہ بھئی آپ نے یہ سب کچھ چھوڑ کر دوبارہ پھر اپنی پرانی کمپنی میں آ گئے، تو کہنے لگے کہ بھئی مسئلہ یہ تھا کہ میں اپنے کلائنٹس کے بارے میں سوچتا تھا. مجھے تو بہت ساری سہولیات ان پرائیویٹ کمپنی میں حاصل تھی اور مجھے گاڑی بھی تھی اور مجھے تمام سہولیات بھی تھی، لیکن میرے کلائنٹس کو نقصان ہو رہا تھا. وہ پالیسیاں جو ہیں میرے کلائنٹس کے لیے مفید نہیں تھی. تو اس بنا پر میں نے اپنے کلائنٹس کو فائدہ دینے کے لیے پرانی کمپنی کے اندر واپس آ گیا ہوں. تو بھائی آپ کے جو بڑھانے والے ہیں، آپ کو آگے لے جانے والے ہیں، وہ تو ہیں آپ کے کلائنٹ، اور یہی آپ کی ترقی کی بنیاد ہے. تو آپ کو اپنے کلائنٹس پر توجہ دینی چاہیے، ان کی فلاح و بہبود کے اوپر سوچنا چاہیے. اور بلا شبہ کمپنیاں بہت زیادہ سہولات دینے والی ہوں، لیکن آپ کو اپنے کلائنٹس سے جڑا رہنا چاہیے، ان کے مفادات کو عزیز رکھنا چاہیے. اگر آپ نے اس بنیاد کو کھو دیا تو پھر آپ کو بھی بہت ساری مشکلات پیش آ سکتی ہے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کی مدد کرے، آپ کو ترقی دے. خدا حافظ.